بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شب برات کی 12 رکعت نفل نماز کا صحیح طریقہ اور آسان طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا۔ میں تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور فرمایا اس سال میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سال میں جو بھی دنیا سے جائے گا اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تمام انسانوں کا رزق اس سال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں سوائے ان 7 لوگوں کے تمام مخلوق کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور وہ 7 لوگ یہ ہیں: نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ رکھنے والے، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 بے وجہ قتل کرنے والا، نمبر 6 وہ آدمی جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے فیشن کے لیے لٹکائے، اور نمبر 7 وہ مرد یا عورتیں جو مسلمانوں کی چغلی کرتے ہیں۔ ان 7 قسم کے انسانوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اس رات عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ 15 شعبان کی شام سورج غروب ہوتے ہی یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ، اس کی مصیبت دور کی جائے، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، اسے بخش دیا جائے۔ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے چاہیے۔ قبرستان جانا چاہیے، لیکن اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صرف ایک بار 15 شعبان کی رات کو قبرستان گئے ہیں۔ اس لیے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے زندگی میں ایک بار شب برات میں قبرستان جانا چاہیے، اور ہر سال اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ باقی نفلی عبادتیں جتنا ہو سکے تنہائی میں کریں، کیونکہ نفلی عبادتوں سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، تو اس 15 شعبان کا روزہ رکھ کر اس سنت رسول کو تازہ کرنا چاہیے۔ اس رات میں جہاں آپ لوگ اتنی زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، وہاں یہ 12 رکعت نفل بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ 12 نفل والی نماز بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس نماز کو آپ عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات میں کسی بھی وقت یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو صحیح وقت ہے جس میں آپ کو ثواب زیادہ ملے گا اور دعائیں زیادہ قبول ہوں گی، وہ سحری کا وقت ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھیں، یعنی 2 رکعت کی نیت کریں اور سلام پھیر لیں۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ اس نفل نماز کو ادا کرنے کا سب طریقہ
وہی ہے جو ہم عام نماز میں نفل پڑھتے ہیں، یعنی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ جو سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ 4 رکعت نفل ایک سلام میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ 4 نفل ایک ساتھ پڑھنے کا طریقہ اور غیر موقدہ 4 سنتیں پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ 4 رکعت غیر موقدہ سنتیں جو عصر کی نماز میں فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں اور عشاء کی نماز میں فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جب آپ 2 رکعت پڑھ کر قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کو التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھنی ہوتی ہے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوبارہ ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھیں گے۔ پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھیں گے۔ اس طریقہ کو آپ دوسروں کو بھی بتائیں کیونکہ یہ طریقہ تقریباً کافی لوگوں کو نہیں پتہ۔ اب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ 4 رکعت نفل نماز میں درمیان والے قاعدے میں التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھنی ہے، اور جب تیسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا ہے تو دوبارہ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کرنا ہے، اور باقی پورے سلام پھیرنے تک وہی طریقہ ہے۔ اس 12 نفلوں کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو نیت ہو جائے گی، لیکن تکبیر تحریمہ منہ سے بولنا ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو نماز کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راہ پر چلائے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، اور اس راہ سے ہمیں بچائے جس راہ پر چلنے والوں پر عذاب ہوا۔ اور جو بھی اس دعا میں شامل ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔